دنیا دوسری جنگ عظیم کے زخموں سے ابھرنے کی کوشش میں تھی اور انسانیت نئے افق کی تلاش میں تھی کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ خلا میں بایولوجیکل پے لوڈز بھیجے جائیں تاکہ کائناتی تابکاری کے اثرات کا مطالعہ کیا جا سکے۔ نیو میکسیکو کے ویران صحرا الموگوڈو میں ایک بلند و بالا بیلون تیار کیا گیا۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے مہینوں کی محنت اور تحقیق کے بعد یہ غبارہ تیار کیا تھا۔ اس کا مقصد زمین کے بالائی کرۂ ہوائی میں فنگل سپورز پر کائناتی تابکاری کے اثرات کا مطالعہ کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک تجربہ تھا جس نے سائنسدانوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب غبارے کو آسمان کی طرف بھیجنا تھا۔ سائنسدانوں کی ٹیم ایک طرف کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں امید اور دلوں میں خوف تھا۔ غبارہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا۔ جیسے جیسے یہ بلند ہوتا گیا، سائنسدانوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ وہ سب آسمان کی طرف نظریں جمائے کھڑے تھے۔ ہر لمحہ ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جب بیلون اپنی مقررہ بلندی پر پہنچا اور واپس زمین کی طرف آیا، سپورز کے کنٹینرز ریکور نہ ہو سکے۔ یہ مشن ناکام رہا۔ سائنسدانوں کے چہروں پر مایوسی کی گہری چھاپ تھی۔ ان کی محنت اور امیدیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں، مگر یہ ناکامی ان کے عزم کو توڑ نہ سکی۔ ایک سال بعد 1947 میں ایک نئی امید کے ساتھ ایک اور پرواز کی تیاری کی گئی۔ اس بار پے لوڈ میں فروٹ فلائز شامل تھیں۔ سائنسدانوں نے پچھلی ناکامی سے سبق سیکھا تھا اور اس بار ہر چیز کو مزید بہتر اور محفوظ بنایا تھا۔ بیلون نے دوبارہ اپنی پرواز شروع کی۔ سائنسدانوں کی نظریں پھر سے آسمان کی طرف تھیں۔ ان کے دل میں پھر سے وہی امید اور خوف کی کشمکش تھی۔ بیلون آسمان کی بلندیاں چھوتا گیا اور بالآخر 170 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ گیا۔ یہ ایک سنسنی خیز لمحہ تھا جس نے سب کو حیران اور خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ بیلون کامیابی کے ساتھ واپس آیا۔ اس بار پے لوڈ بحفاظت ریکور ہو گیا۔ سائنسدانوں نے جب فروٹ فلائز کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ کائناتی تابکاری کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ سائنسدانوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور ان کے دلوں میں نئی امید جاگی تھی۔ سال 1958 کا وسط، جب سائنسدانوں نے خلا کی تسخیر کی نئی حدود کو چھونے کا فیصلہ کیا۔ ماؤس انیبل پروگرام کے تحت ایک نیا تجربہ شروع ہوا جس کا مقصد ایک چوہے کو خلا میں بھیجنا تھا۔ یہ تجربہ دنیا کے لیے ایک اہم قدم تھا کیونکہ پہلی بار کوئی جاندار اتنی بلندی تک پہنچنے والا تھا۔ ایک چوہا منتخب کیا گیا جس کا نام وکی تھا۔ وکی کو ایک خاص بایولوجیکل کیپسول میں رکھا گیا جو تھور ایبل میزائل کے نوز میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ پرواز محض 20 منٹ کی مدت کے لیے تھی، جس دوران وکی کو وزن سے آزاد حالت کا تجربہ کرنا تھا۔ الموگوڈو کے ویران صحرا میں سائنسدانوں کی ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس مشن کی تیاری کی۔ میزائل کی لانچنگ پیڈ پر تیاری مکمل ہو چکی تھی اور سب کی نظریں اس ننھے مسافر پر تھیں جو خلا کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ جب میزائل نے آسمان کی طرف پرواز شروع کی، زمین پر موجود ہر شخص کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ 20 منٹ کی بے وزنی کی مدت کے بعد میزائل زمین کی طرف واپسی کی پرواز پر تھا۔ سائنسدانوں کی نظریں آسمان پر جمی تھیں، مگر جب کیپسول زمین پر واپس آیا تو وکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یہ لمحہ سب کے لیے انتہائی غمگین اور مایوس کن تھا۔ وکی کے بعد اگلی 2 پروازوں میں بھی ایک ایک چوہا خلا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہر پرواز کے ساتھ سائنسدانوں کی امیدیں اور بھی بڑھتی گئیں، مگر ایک مرتبہ پھر بے یقینی نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہ ہو سکا کہ آیا یہ چوہے بحفاظت واپس آئے یا نہیں۔ اگرچہ چوہوں کی بحفاظت واپسی کی تصدیق نہ ہو سکی، مگر پرواز کے دوران ان کی جسمانی حالات کے ڈیٹا کو زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ اس ڈیٹا نے ثابت کیا
کہ چوہے زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہونے کے دوران زندہ رہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی جس نے سائنسدانوں کو نئی امید دی کہ ان کے تجربات صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی یہ کاوشیں ایک نئے دور کی شروعات تھیں، جہاں جانوروں کے ذریعے خلا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر ناکامی کے ساتھ ان کا عزم اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کی جستجو اور علم کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہر ناکامی ایک نئے سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ 1958 کے آخر میں بایو فلائٹ 1 پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس بار سائنسدانوں نے ایک ننھے سے گلہری بندر کا انتخاب کیا جس کا نام اولڈ ریلائبل تھا۔ یہ تجربہ خلا کی تسخیر کے سلسلے میں ایک اور اہم قدم تھا۔ گلہری بندر کو بغیر بے ہوش کیے ایک خاص بایولوجیکل کیپسول میں رکھا گیا جو ایک جوپیٹر راکٹ کے ذریعے خلا کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ نیڈر مسافر اولڈ ریلائبل ایک ننھا سا گلہری بندر تھا جسے نہایت احتیاط سے کیپسول میں بٹھایا گیا۔ اس کا نام ہی اس کے اعتماد اور نیڈر ہونے کی علامت تھا۔ سائنسدانوں نے اس مشن کے لیے مہینوں کی محنت اور تحقیق کی تھی۔ الموگوڈو کے صحرا میں راکٹ لانچنگ پیڈ پر ہر چیز تیار تھی۔ سائنسدانوں کی نظریں اس ننھے گلہری بندر پر تھیں جو خلا کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ جب جوپیٹر راکٹ نے آسمان کی طرف پرواز شروع کی، زمین پر موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ راکٹ نے تقریباً 480 کلومیٹر کی بلندی حاصل کی۔ اس دوران اولڈ ریلائبل کے دل کی دھڑکنیں، دل کی آوازیں، جسمانی درجہ حرارت، کیبن کا درجہ حرارت، دباؤ اور تابکاری کے ڈیٹا کو زمین پر منتقل کیا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی کہ اتنے سارے ڈیٹا کو خلا سے زمین پر منتقل کیا جا سکا۔ اگرچہ سانس لینے کی شرح کو مانیٹر کرنے والا سینسر کام نہ کر سکا، مگر زندگی کی حمایت کا نظام بہترین طریقے سے کام کرتا رہا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ تمام تر مشکلات کے باوجود یہ نظام اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ مگر اس کامیابی کے ساتھ ایک دردناک لمحہ بھی آیا۔ واپسی کے دوران اولڈ ریلائبل کو کیپسول سے ریکور نہ کیا جا سکا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، مگر سائنسدانوں کی ہمت اور عزم نے انہیں اس ناکامی سے مایوس نہ ہونے دیا۔ 1959 یہ بایو فلائٹ 2 کا وقت تھا۔ اس بار 2 بندر، ایک ریسس بندر جس کا نام ایبل تھا اور ایک گلہری بندر جس کا نام بیکر تھا، اس مہم کا حصہ بنے۔ ان بندروں کے ذریعے ایک نئے تجربے کا آغاز ہونا تھا۔ بہادر مسافر ایبل اور بیکر کو جوپیٹر راکٹ میں روانہ کرنا تھا، لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ راکٹ کی نوز کو اتنی بڑی بایولوجیکل پیلوڈ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ ایبل کو پرواز سے 3 دن قبل ہی نوز میں بٹھانا پڑا۔ اس دوران اسے غذا پیٹ کے اندر دی جاتی رہی اور فضلے کو ڈائپرز میں جمع کیا گیا۔ لانچنگ پیڈ پر 3 دن کا انتظار کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ جب آخر کار راکٹ نے اڑان بھری، سائنسدانوں کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ ایبل اور بیکر کی کیپسولز میں دل کی دھڑکنیں، جسمانی درجہ حرارت، کیبن کا درجہ حرارت، دباؤ اور تابکاری کے ڈیٹا کو منتقل کیا گیا۔ اس بار الیکٹرومایوگرام کے ڈیٹا بھی حاصل کیے گئے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار یہ کوشش کی تھی کہ پرواز کے دوران کارکردگی کے پیمانے پر ڈیٹا جمع کیا جائے۔ ایبل کو تربیت دی گئی تھی کہ جب کیپسول میں سرخ بتی چمکے تو وہ ایک سوئچ دبائے، مگر افسوس اس تجربے کا ڈیٹا اڑان سے قبل ہی ضائع ہو گیا۔ کیپسول کامیابی سے واپس آیا، بیکر زندہ رہا، مگر ایبل کی کہانی افسوسناک تھی۔ ایبل کی موت 5 دن بعد ہوئی جب اسے الیکٹروکارڈیوگرام امپلانٹ ہٹانے کے لیے بے ہوش کیا گیا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا لمحہ تھا، مگر بیکر کی زندگی سائنسدانوں کے لیے ایک تسلی کا باعث بنی۔ بایو فلائٹ 2 کے بعد تقریباً 1 ہفتے کے اندر 4 چوہوں کو ڈسکورر 3 سیٹلائٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ امریکہ کی پہلی کوشش تھی کہ کوئی بایولوجیکل پیلوڈ مدار میں پہنچایا جائے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ سیٹلائٹ مدار تک پہنچنے میں ناکام رہا اور پیلوڈ کبھی واپس نہ مل سکا۔
1959 میں ایک ریسس بندر کو جس کا نام سیم تھا لٹل جو سالڈ فیول لانچ وہیکل کے ذریعے 84 کلومیٹر کی بلندی پر بھیجا گیا۔ یہ ایک بے حد اہم تجربہ تھا۔ پرواز کے دوران کارکردگی کے ٹیسٹ کیے گئے اور کامیابی سے نتائج ریکارڈ کیے گئے۔ 1960 میں اس تجربے کو دوبارہ دہرایا گیا۔ اس بار ایک اور بندر کو جس کا نام مس سیم تھا بھیجا گیا۔ ان پروازوں کے ذریعے پروجیکٹ مرکری کے آلات کی تصدیق کی گئی۔ دونوں پروازیں کامیابی سے واپس آئیں اور سائنسدانوں نے راحت کی سانس لی۔ NERV یعنی نیوکلیئر ایمولشن ریکوری وہیکل کے ذریعے ایک فنگس کا تجربہ کیا گیا۔ یہ تجربہ بھی کامیاب رہا اور اس سے اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ اسی سال 3 چوہوں کو 650 کلومیٹر کی بلندی پر بھیجا گیا، جس کے لیے ایک ایٹلس RZX-2A میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اگرچہ کیپسول مدار تک نہیں پہنچا، مگر یہ اندرونی وین ایلن بیلٹ یعنی تابکاری زون سے گزرا۔ واپس آنے پر چوہوں میں تابکاری کے کوئی مضر اثرات نہیں پائے گئے۔ اس سے پہلے کہ انسان خلا میں جانے کی کوشش کرتا، بندروں کا استعمال کیا گیا تاکہ خلا میں زندگی کی بقا کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس تجربے نے سائنسدانوں کو یہ اعتماد دیا کہ انسان بھی خلا میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ 1961 کی ابتدا میں ایک چمپینزی کو جس کا نام ہیم تھا مرکری کیپسول میں خلا میں بھیجا گیا۔ اس کیپسول کو ریڈ اسٹون بوسٹر کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ پرواز کمانڈر ایلن شیپارڈ کی تاریخی بیلسٹک اسپیس فلائٹ سے پہلے کی گئی تھی۔ کیپسول نے 250 کلومیٹر کی بلندی اور 662 کلومیٹر کے فاصلے تک کا سفر طے کیا۔ پرواز کے دوران چمپینزی سے ECG، تنفس کی لہر اور جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ چمپینزی کے مختلف ٹاسک پرفارمنس کے بارے میں بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ یہ پرواز اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اہم تھی کہ انسان کا قریب ترین جانور خلا میں زندہ رہ سکتا ہے اور اہم کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اسی سال ایک اور چمپینزی اینوس نے خلاباز جان گلین کی آربیٹل فلائٹ سے پہلے خلا میں سفر کیا۔ اینوس کو مرکری کیپسول میں بھیجا گیا، جسے ایک ایٹلس میزائل نے خلا میں بھیجا تھا۔ اینوس نے خلا میں 183 منٹ کا وقت گزارا، جس دوران اس کے ECG، جسمانی درجہ حرارت اور تنفس کی نگرانی کی گئی۔ پرواز کے دوران اینوس کے پیشاب کو جمع کرنے کے لیے کیتھیٹر استعمال کیا گیا اور فضلے کو جمع کرنے کے لیے اینوس کو ڈائپر پہنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بلڈ پریشر کو بھی مانیٹر کیا گیا تھا۔ بلڈ پریشر بلند پایا گیا، جو کہ ممکنہ طور پر اسٹریس کی وجہ سے پرواز کے دوران ہوا۔ یہ دونوں چمپینزی پروازیں اس بات کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہیں کہ کیپسول کا ماحول کنٹرول سسٹم انسانوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ان پروازوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ مختصر مدت کی بے وزنی کے منفی اثرات نہیں ہوتے۔ 1960 سے 1961 تک مائکرو گریوٹی اور تابکاری کے اثرات انسانی سیرم، خرگوش کے اینٹی سیرا، پودوں کے بیج، وائرس، بیکٹیریا اور ٹیشو کلچرز پر مطالعہ کیا گیا۔